هبت نفحات أنسية فشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سپارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کر دیے گئے تھے، اسی توقع کہ تم تقوی کی صفت پر پیدا کی چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں، پھر نہ رکھیں جو فدیہ دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو اپنی خواہشات اور اپنی زیادہ بھلائی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اپنی سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزے رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سرسراہ اور ہدایات اور ایسی واضح تعلیم پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایات سے اللہ تمہیں سرفراز کیا اسی پر اللہ کی قربانی اظہار اور اعتراف کرو، شکر گزار بنو۔ اے نبی، میرے بندے سے اگر تم میں میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو، میں ان سے بہت قریب ہوں، پکارنے والا اور بہت مجھے پکارتا ہے، میں اسی کی پکار سنتا ہوں اور اب بتا دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے، شاید وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارے لیے لباس ہے اور ان کے لیے لباس ہے۔ اللہ کو معلوم ہو کہ تم اپنے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو، اور لطف اللہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو دکھاؤ یہاں تک کہ تم اپنی سیاہی شب کی دہاڑی سے سفیدہ صبح کی دہاڑی نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات کا تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو تو بیویوں سے مشاورت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے لیے قریب نہ پٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کی بصارت بیان کرتا ہے، توقع یہ ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کا غرض کے لیے پیش کرو۔ تمہیں دوسروں کا مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی، لوگوں تم سے چاند گھنٹی برتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی بچے، اور لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں تمہارے اس سے مقابلہ پیش ہے، اور تمہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اس لیے قتل اگرچہ برا ہے تو فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسجد حرام کے قریب جب تک تم نہ لڑے تو تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہاں لڑنے سے جو چوکے تو تم بھی بے تکلیف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی نہیں ہے۔ ماہ حرم کا بدلہ ماہ حرم ہی ہے، تم تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان طریقہ اختیار کر لو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گھر جاؤ تو قربانی میسر آئے، اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنا سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کی سر میں کوئی تکلیف ہو اس کی بنا پر اپنا سر منہ ڈالے،
اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے اور صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اور اس پہ مقدر قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے حج کے زمانے میں 7 گھر پہنچ کر اسی طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جس کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں